بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں پرانی کہاوتیں اور سچے قصے اس لیے سنایا کرتے ہیں تاکہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور ان سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور سیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی کہانی کی طرف۔ آج کی یہ سچی کہانی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک پڑوسی کے بارے میں ہے۔ اس قصے کو پہلے غور سے سنیے اور پھر آخر میں ہم تفکر کریں گے کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہا کرتا تھا۔ اس کا نام شمعون تھا۔ وہ آتش پرست ایک بار بیمار پڑ گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس آتش پرست کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اے بندے اور تو مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی ہے، اب دینی اسلام کو بھی تو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ ان کا پڑوسی شمعون بولا کہ دینی اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی آپ مجھے دکھائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اس کا پجاری ہے اس لیے یہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار سا ہو گیا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی پر چمکنے لگا، اور وہ عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے، اور میں اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ صرف چند سانس میرے باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ اتنے کم وقت میں کیا آپ کا خدا مجھے قبول کر لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اس کی فکر نہ کر، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو میرا خدا تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ راضی ہونے والوں میں سے سب سے جلد راضی ہونے والا ہے، اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش تجھے معاف فرما دے گا۔ شمعون نے جب یہ سنا تو کہا کہ اگر آپ ایک اقرار نامہ مجھے لکھ دیں کہ حق تعالی مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اقرار نامہ لکھ کر اسے دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آخری وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے لیے آپ خود مجھے قبر میں اتاریں، اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں ضرور رکھ دیجیے گا تاکہ قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر شمعون نے کلمہ شہادت پڑھا اور مر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو دفنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چین ہوئے اور ہرگز ساری رات نہ سو سکے۔ ساری رات آپ نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملکیت پر میں نے کیسے مہر لگا دی اور کیسے اقرار نامہ اپنی طرف سے لکھ کر اس شمعون کو دے دیا۔ اسی خیال میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی شمعون سر پر تاج رکھے ہوئے ہے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے شمعون تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بہت فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں مجھے اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی مجھے عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں اس نے مجھ پر فرمائی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ اے حسن بصری، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ، کیونکہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔
یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس دے دیا۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ سامعین، اب یہ تفکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا۔ ایک تو اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے دوست اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی صحبت میں انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب وہ کسی بات کا عہد و اقرار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے عزیز ہیں کہ وہ ان کا عہد و اقرار سچا کر دکھاتا ہے۔ دوسرا، ہم نے یہ دیکھا کہ 70 سال آگ کی پرستش کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایک دم قبول ہو گیا۔ اس لیے سچی نیتیں اور محبتیں اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ شکریہ، ہمیشہ خوش رہیں۔